بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ابو سہل علی ظفر۔ تو آج ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رزق کے معاملات میں رکاوٹ ہے، شادی کے معاملات میں رکاوٹ ہے، اور یعنی دنیا کے دوسرے اور تیسرے جو بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں جس میں آپ قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن ان چیزوں میں آپ کے لیے خیر جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتی، تو آپ کس طرح سے آپ کو کس طرح سے پتہ چلے گا؟ تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ تو گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، خیر کی بات جو ہے نا وہ آپ تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ، تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور لوگوں کو اس سے مستفید کروا سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ کس کے ذریعے سے آپ نے مدد طلب کرنی ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز ایک ایسا اہم جز ہے اور ایسی اہم چیز ہے کہ جس کی بدولت آپ کے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں یعنی جس کے اہتمام کے ساتھ آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھی میرا جو رزق ہے وہ اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، میرے معاملات کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گئی، میری چیزیں جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو گئیں؟ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کی جو عبادات ہیں اس کے اندر آپ کی کیفیات کیا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا آپ باوضو ہوتے ہیں اور باوضو ہونے کے بعد آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ نماز کے لیے اٹھیں اور نماز پڑھیں لیکن نماز آپ سے نہیں پڑھی جا رہی، اور یعنی یہ ایک علامت ہے تعطیل الرزق، تعطیل الاموال، تعطیل الاولاد، تعطیل الزواج، یعنی شادی میں رکاوٹ ہے، کاروباری معاملات میں رکاوٹ ہے، رزق کے معاملات کے اندر رکاوٹ ہے۔ تو وہ اس کا پہلا جو سبب ہے وہ آپ کو نماز سے روکنا ہے کہ آپ نماز سے پیچھے ہٹ جائیں، نماز سے بھاگ جائیں، اور اسی طرح نوافل سے بھاگ جائیں، مسنون اعمال جو ہیں آپ ان سے بھاگ جائیں، آپ کو اس سے روکنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ عبادات کے اندر خشوع کا ختم ہو جانا ہے، یعنی اگر آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں خشوع محسوس نہیں ہوتا، راحت محسوس نہیں ہوتی، اس کے اندر آپ ریلیکس نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ان معاملات کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کے جو پہلا سبب ہے وہ جو عبادات کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ پہلا سبب آپ کو عبادات سے روکنا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اس کا جو دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے، یعنی دوسرا اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ عبادات سے غافل ہو گئے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے نا وہ عام ہوگا کہ آپ کاروبار کی طرف جانا چاہتے ہیں، کوئی کسی بزنس ڈیل میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا، آپ بستر پر پڑے رہتے ہیں، سستی اور کاہلی ہے اور نکاہت بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پہ ایسے موقع کے اوپر آپ کو نیند آ جائے گی، یا آپ کو کسی ایسے کام میں جو ہے نا وہ الجھا دیا جائے گا جس سے آپ کا جو سورس آف انکم ہے، آپ کا جو رزق کے معاملات ہیں اس میں جو خیر پیدا ہونی ہے وہ آپ کی خیر جو ہے نا وہ موقوف ہو جائے گی، رک جائے گی۔ اور اسی طرح جب آپ کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ سب کچھ کیا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا ہے، اور اپنی جگہ پہ آپ کسی اور کا تعین جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں کہ آپ کسی اور کو اس جگہ پہ پہنچا دیں کہ جی میری جگہ پہ وہ جا کے بات چیت کر لے۔ تو یہ تعطیل الرزق یا تعطیل الزواج یعنی تعطل کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے آپ کسی کام کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ تعطیل الزواج یعنی شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے جب آپ کو بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اگر شادی کریں گے تو آپ کے ساتھ ہونے والے معاملات میں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کن کن چیزوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، پھر آپ
یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ لوگوں کی شادیاں کامیاب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئیں، اور اگر ان کی کامیاب نہیں ہوئی تو میری کیسے کامیاب ہوگی، تو آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے سوسائٹی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میری شادی ہو بھی جاتی ہے یا میرے رزق کے معاملات درست ہو بھی جاتے ہیں، تو یہ کتنی دیر رہیں گے، کتنی دیر ان کا جو ہے نا وہ چیزوں کا تعین کتنی دیر رہے گا، تو میں ان چیزوں کو کتنی دیر لے کے چل سکوں گا یا چل سکوں گی۔ تو جب آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے یقین اور توکل کو جو ہے نا وہ بہت برے طریقے سے کمزور کر دیا گیا ہے، کہ آپ کا یقین ظاہری چیزوں کے اوپر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ کا یقین موجود نہیں ہے۔ بھلے کوئی اپنی زبان سے ہزارہا مرتبہ یہ کہے کہ جی مجھے اللہ پر یقین ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو یقین ہے وہ بہت ہی کمزور اور بہت ہی نحیف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو یقین کامل ہے اس شخص کا وہ متاثر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے، مطلب معاملات چل بھی جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن ممکن ہے مطلب بعد میں میرے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوں کہ میں جس سے بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہوں، کسی ایسی بیماری میں نعوذ باللہ مبتلا ہو سکتا ہوں جس سے میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں مر جاؤں گا یا میں مر جاؤں گی۔ خاص طور پہ یہ میں شادی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کو یہ سوچنا شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب بھی واضح طور پہ یہ موجود ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو واضح طور پہ اس کا انکار تو کیا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے جو معاملہ جو وقت آنے سے پہلے آپ کسی چیز کا فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ وسوسہ یعنی وساوس القہری، ایسے وسوسے جو ہے نا وہ آپ کے دل اور دماغ کے اندر ان کو جوڑ دیا، فکس کر دیا گیا ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے آپ بارہا کوشش بھی کریں تو آپ نہیں نکل پاتے ہیں، وہ ریپیٹڈلی وہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اسی طرح رزق کے حوالے سے جو ہے نا وہ جب بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو رزق کے معاملات کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں وہ اس چیز سے بہت زیادہ خوف کرتے ہیں کہ مجھے یعنی جو قرض ہے وہ اٹھا کے اگر مجھے کاروبار کرنا پڑتا ہے تو بعد میں قرض ادا نہیں کر سکوں گا، میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، تو میں اپنے معاملات کو کس طرح سے لے کے چلوں گا، لوگ جو ہے نا وہ مجھے طعن و تشنیع کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، چونکہ انسان نے کسی بھی طور پر اس آیت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، اس نے اس چیز کا تعین نہیں کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی بھی کام کا ارادہ کر لو تو آپ کو عزم کر کے، ارادہ کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کام کو کر گزرنا چاہیے۔ باقی نتیجے منفی ہوں یا مثبت ہوں وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، اور دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ باذن اللہ، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ والسلام علیکم۔